ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اورنگزیب کے پیر و مرشد، استاد بھی ہے پیر و مرشد بھی ہے، جب بھی آتے تھے دلی میں کبھی اورنگزیب کے محل میں قیام نہیں کرتے تھے، کسی غریب مسکین کی جھوپڑی میں جاتے تھے۔ آج تو پیر دیکھتا ہے اے سی کس کے گھر میں ہے، چاہے اس کا مال حرام ہو، ڈیفالٹر ہو، لفنٹری کرتا ہو، نہیں صاحب اے سی کا روم ہونا، گدے بڑے ڈیڈلاپ کے گدے ہو، ایش عشرت چاہیے۔ غریب کی کٹیا تو یاد ہی نہیں آتی، غریب تو گیٹ پہ کھڑا ہے بیچارہ لائن میں۔ سیٹ لوگ نذرانے دے رہے ہیں، یہ بھی خیال نہیں کہ سیٹ دے رہا ہے تو کون سا پیسہ دے رہا ہے، حلال دے رہا ہے کہ حرام دے رہا ہے، کچھ نہیں، آنے دو، پیسہ چاہے ہو جیسا۔ مولانا اعجاز کامٹوی کا شعر یاد آ رہا ہے، بھائی جو بھی بول رہا ہے اعجاز کامٹوی کو بولنا علیہ رحمہ، میں بری ہوں۔ زن، زر، دولت سبھی کچھ نذرانے میں ہے، ساری دنیا کا مزہ پیر بن جانے میں ہے۔ کیا آج ایسے حالات نہیں دکھ رہے آپ کو؟ پیر صاحب آ رہے ہیں صرف دولت سمیٹ رہے، اس سے کوئی غرض نہیں کہ مرید کی داڑھی بھی ہے کہ نہیں ہے، کبھی تلقین بھی نہیں ہے کہ مرید صاحب داڑھی تو رکھ لیجئے، مرید صاحب نماز پڑھتے ہو کہ نہیں، مرید صاحب یہ جو پیسہ لائے ہو کہاں سے لائے ہو، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور پوچھتا ہے آج کا پیر، آپ نے 1 لاکھ روپے کا نذرانے دیا، تو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، مجھے 1 لاکھ روپے دے رہا، کہاں سے دے رہا ہے تو؟ کڑوا سچ ہے، مجھے معلوم ہے کل کچھ عجیب بھی تبصرے ہوں گے تھوڑے، مجھے کیا فرق پڑتا، میں کوئی پیر تھوڑی ہوں کہ میرے مرید ٹوٹ جائیں گے، نہ میں کسی مسجد کا امام ہوں کہ سب مقتدی کم ہو جائیں گے، نہ مدرسہ چلاتا ہوں کہ چندہ کم ہو جائیں گا، یہاں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا بھائی، مست کلندر ہے اپن، کوئی سنے تو ٹھیک نہ سنے تو ٹھیک۔ فاروق اعظم کی نسبت ہے، نام ہے، کڑوی ہی بات نکلیں گی اور سچ کڑوا ہوتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقے سے ہے، مکہ کا واقعہ، مکہ میں آپ قیام پذیر ہیں، بازار جاتے ہیں مزدوری کے لیے، مزدوری ملتی نہیں ہے، بیٹھتے ہیں آپ مزدوروں کے ٹھیے پر، مزدوری نہیں ملتی، لوٹ آتے، ایک دن گزر گیا پانی پی کے گزارا ہے، دوسرا دن گزر گیا پانی پی کے گزارا ہے، تیسرا دن ابو جہل ٹوہ میں رہتا تھا، اس کو پتا چل گیا کہیں سے کہ بھائی علی کے گھر 3 دن سے چولہا ہی نہیں جلا ہے، تو اپنے وہ حوالی موالیوں کو لے کے بیٹھا ہے مکہ میں، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ابن مغیرہ ہے، سارے بیٹھے حوالی موالی، کہتا ہے معلوم ہے کچھ خبر ہے تمہیں؟ کیا خبر؟ علی 3 دن سے فاقے سے، یہی موقع ہے کہ آج علی کو ایسا پریشان کریں گے ہم، ایسی بات کہیں گے کہ علی کو دل پہ چپ جائے، مزہ آئے گا، علی بس مل جائے۔ تو عتبہ نے کہا کہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا بس میں جو بھی کروں تم میری ہاں میں ملانا اور ہنسنا میرے ساتھ۔ بولے علی مل جائے، بس گفتگو ہو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد اتفاقاً مولا علی وہاں سے گزر گئے، تو اس نے کہا دیکھو وہ علی آ رہا ہے، تو کہا کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ میں تانا ماروں گا یہاں سے کہ علی تجھے محمد کے دین نے کیا دیا، مفلسی اور فاقہ کشی، تو محمد جو دین لایا وہ باطل ہے، اگر محمد کا دین حق پر ہوتا تو آج فاقہ نہ کر رہا ہوتا۔ لوگ غریبی پر بھی معیار ٹھہراتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی، آزمائش ہوتی ہے۔ ایک اتفاق اور یہ ہو گیا کہ ایک سائل ابو جہل کے پاس آ گیا اسی وقت، اور اس نے کہا ابو جہل کچھ دے، میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے۔ بس لفظ اللہ سنا تن بدن میں آگ لگ گئی ابو جہل کے۔ کہا حبل کے نام پہ اگر تو مانگے تو میں تجھے بہت کچھ دوں گا۔ کہا حبل پہ اللہ کی لعنت، میں حبل کو نہیں مانتا، میں محمد کا دین قبول کر چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہوں، دینا ہے تو اللہ کے نام پر دے ورنہ رہنے دے۔ کہا جا پھر وہ تیرا بھائی آ رہا ہے اسلامی بھائی علی، اس سے مانگ۔ اس نے کہا ہاں علی سے مانگوں گا۔ اب علی کی طرف جا رہا تھا، کہا دیکھو اب تو اور سونے پہ سہاگا ہو گیا، اب علی تو خود فاقے سے ہیں، ساحل کو دیں گا نہیں، تو اب طنز کرنے میں اور مزہ آئے گا۔ اب وہ ساحل گیا، یہ دیکھ رہے ہیں ساحل حضرت علی کی خدمت میں جاتا ہے، کہتا ہے علی کچھ دیجئے، میں بھوکا ہوں، کچھ عطا کیجئے۔ آپ نے فرمایا بھائی صبر کرو، میں خود 3 دن سے میں خود فاقے سے ہوں۔ ابو جہل نے تانا کسا، علی محمد کے دین نے تجھے کیا دیا سوائے اس کے کہ مفلسی فاقہ کشی کے؟ جب طنز دیا وہ دل پہ لگ گئی بات، کیونکہ در حقیقت اس نے اب مولا علی کی غربت کا مذاق نہیں اڑایا تھا، رسول اللہ کے دین پر طنز کیا تھا، سرکار کے منصب نبوت پر طنز کیا تھا۔ بس جلال آیا، اس فقیر سائل سے کہا ہاتھ کھول، اس نے ہاتھ کھولا اور حضرت علی نے اس کے ہاتھ پر تھوک دیا، کہا مٹھی بند کر لے۔ تو ابو جہل دوسرا تانا دیتا ہے، کہا علی ہم پہ بس نہیں چلتا، اس غریب بھکاری فقیر پر، اس سائل پر اپنا غصہ اتارتے ہو؟ آپ نے توجہ نہیں دی اور سائل سے کہا سائل ہاتھ کھول اور اپنا ہاتھ دکھا ان کی طرف۔ جب سائل نے ہاتھ کھولا تھوک نہیں تھا، سونے کا سکہ بن چکا تھا۔ فرمایا ابو جہل تو کیا سمجھتا ہے ہم مجبور ہے؟ خدا کی قسم نبی کے دین نے مجھے وہ منصب اور وہ وقار دیا، میں تھوک دوں تو سونا بنا دوں۔ اللہ کی رضا پہ ہم راضی رہتے ہیں، ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے ہیں۔ تو یہ منصب ہونے کے بعد انہوں نے ان رزقوں کو اپنے لیے درست نہیں سمجھا،
फाके किए, ये नहीं कि थूके सोना बनाए, सोना बेचे और फिर खूब ऐशो शरत की जिंदगी गुजारे। नहीं साहब, अल्लाह की रजा पे राजी रहे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ऐशो शरत के लिए इसका लूटो, उसका लूटो, इसका खाओ, उसका खाओ, 2 नंबर हराम सब चल रहा है भाई। और ये अवामी का हाल नहीं है, पीराने उज़्ज़ाम की भी अल्लाह ही मालिक है भाई। सेठ लोग नजराने दे रहे हैं, ये भी ख्याल नहीं कि सेठ दे रहा है तो कौन सा पैसा दे रहा है, हलाल दे रहा है कि हराम दे रहा है, कुछ नहीं। आने दो, पैसा चाहे हो जैसा। मौलाना एजाज कामटवी का शेर याद आ रहा है भाई, जो भी बोल रहा है एजाज कामटवी को बोलना अलैह रहमा, मैं बरी हूँ। ये बहुत पहले बोल गए हैं। वो कहते हैं जन जर दौलत सभी कुछ नजराने में है। जन यानी औरत, जर यानी माल, दौलत, दौलत तो समझते ही है आप। जन जर दौलत सभी कुछ नजराने में है, सारी दुनिया का मजा पीर बन जाने में है। मौलाना एजाज कामटवी ने बोला, मैं फिर कह दूं मेरा शेर। क्या आज ऐसे हालात नहीं दिख रहे आपको? पीर साहब आ रहे हैं, सिर्फ दौलत समेट रहे, इससे कोई गरज नहीं कि मुरीद की दाढ़ी भी है कि नहीं है। कभी तलकीन भी नहीं है कि मुरीद साहब दाढ़ी तो रख लीजिए, मुरीद साहब नमाज पढ़ते हो क्या नहीं, मुरीद साहब ये जो पैसा लाए हो कहाँ से लाए हो, कोई मतलब नहीं है। और पहले के बुजुर्गों का आलम क्या था? औरंगजेब आलमगीर के पीर और मुर्शिद थे मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ से आगे एक इलाका है, मेरी क्या नाम है उसका, जहाँ से ये सोनिया गांधी इलेक्शन लड़ती है यार। मैं गया उनके रोजे पे, बड़ा सादत मंदी है कि मैंने 2 मरतबा उनके उर्स पर मैंने तकरीर किया अल्हम्दुलिल्लाह, अमेठी में। उनके रोजे पे 2 उर्स में तकरीर का इत्तेफाक हुआ, मुझे ज़ियारत हुई। अल्लाह का बड़ा फजल करम। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह औरंगजेब के पीरो मुर्शिद, उस्ताद भी है, पीरो मुर्शिद भी है। जब भी आते थे दिल्ली में, कभी औरंगजेब के महल में क़याम नहीं करते थे, किसी गरीब मिस्कीन की झोपड़ी में जाते थे। आज तो पीर देखता है एसी किसके घर में है, चाहे उसका माल हराम हो, डिफाल्टर हो, लफंटरी करता हो। नहीं साहब, एसी का रूम होना, गद्दे बड़े डेडलॉप के गद्दे हो, ऐश इशरत चाहिए। गरीब की कुटिया तो याद ही नहीं आती, गरीब तो गेट पे खड़ा है बेचारा लाइन में। लेकिन ये बुजुर्ग कैसे थे? ये बुजुर्ग थे। आज तो सिर्फ नौटंकियां हो रही है। मुल्ला जीवन कभी औरंगजेब के महल में नहीं ठहरे, न औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कभी दावत दी कि हुजूर आप हमारे महल में आए। औरंगजेब खुद मिलने जाता था जहां आपका कयाम होता था, कभी नजराना नहीं दिया औरंगजेब ने। लोग बड़े सोचा करते रहे, गुफ्तगू होती थी भाई बादशाह है, खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाता है, दुआ करवा के चला जाता है, कभी नजर पेश नहीं करता अपने पीर को। बात पहुंचते पहुंचते औरंगजेब के कान तक पहुंच गई। तो औरंगजेब ने कहा कि अब पीरो मुर्शिद आएंगे तो मैं नजर पेश करूंगा। कुछ अरसे के बाद पीरो मुर्शिद आए, औरंगजेब अलैह रहमा को इत्तला मिली, सरकार औरंगजेब जाते हैं, पीरो मुर्शिद की खिदमत में पहुंचे, दस्तबोसी की और 1 रुपये का सिक्का बतौर नजराना पेश किया। वक्त का बादशाह चाहे तो खजाने कदमों में रख दे, जागीरें कदमों में रख दे, कई ज़मीनों का मालिक बना दे, वो भी जानता था पीर किस लेवल का है। पीर साहब भी जानते थे मुरीद किस लेवल का है। कितना रुपया दिया नजराने में? 1। तो पीर साहब ने 1 रुपया कबूल नहीं किया। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ने सिक्का लिया, का औरंगजेब ये उस वक्त तक कबूल नहीं किया जाएगा जब तक ये ना साबित कर दो कि ये हलाल का है कि हराम का है। इस सिक्के की हैसियत बताओ। पूछता है आज का पीर, आपने 1 लाख रुपए का नजराने दिया, बे तू अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता, मुझे 1 लाख रुपया दे रहा, कहाँ से दे रहा है तू? तू इतना फराक दिल कब से हो गया? तेरे पड़ोस में किसी ने खाया कि नहीं खाया, कभी सोचा है? कभी तूने बीमारों की मदद की, कभी किसी बेवा को दिया, किसी गरीब के घर में तूने अनाज पहुंचाया? तो 1 लाख 1.5 लाख सिर्फ मुझे बुला रहा है, नाश्ता करवा रहा है, 1 लाख का नजराना दे रहा है, क्यों दे रहा है तू? आखिर इतना फजूल पैसा कहां से आया तेरे पास? पीर को गरज नहीं है, वो तो मेरा खजाना बढ़ रहा है, फिर भी सूफी है वो। खजानों का लेवल बढ़ रहा है, गाड़ियों के लेवल बढ़ रहे हैं, मगर सूफी है साहब वो। ये हालत चल रही है। कड़वा सच है, मुझे मालूम है कल कुछ अजीब भी तफसीरे होंगे थोड़े, मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं कोई पीर थोड़ी हूं कि मेरे मुरीद टूट जाएंगे। ना मैं किसी मस्जिद का इमाम हूं कि साहब मुक्तदी कम हो जाएंगे, ना मदरसा चलाता हूं कि चंदा कम हो जाएगा। यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, मस्त कलंदर है अपन। कोई सुने तो ठीक, ना सुने तो ठीक। फारूक आजम की निस्बत है, नाम है, कड़वी ही बात निकलेगी और सच कड़वा होता है। तो ये चल रहा है। मुल्ला जीवन पूछते हैं, बता औरंगजेब ये 1 रुपए का सिक्का कहां से लाया है? औरंगजेब आलमगीर की आंखों में आंसू आ गए, सरकार मैं और वो भी आपको हराम का सिक्का दूं? और औरंगजेब कौन थे बता दूं?
مجدد تھے اپنے وقت کے. مجدد سے سوال ہو رہا ہے کہ تو نے حرام سے لایا کہ حلال سے لایا. مجدد ہے, ولی سے پوچھا جا رہا ہے. اورنگزیب کہتے حضور اس کا جواب میرے وزیر خزانہ کے پاس ہے. وزیر خزانہ کو طلب کیا جائے. پیغام پہنچا وزیر خزانہ کے پاس, کہا جتنے بہی کھاتے ہیں حساب کتاب کے رجسٹر ہیں سب ساتھ میں لے آؤ. یہ بھی حیران ہو گیا, بھائی ملا جیون کا حکومت کے کاغذات سے کیا تعلق. چلو بادشاہ کا حکم ہے, سارے کاغذات گاڑی میں بھر کے لے آئے. صاحب نکالو اس مہینے کیا کیا خرچہ ہوا. اب بہی کھاتے میں اندراج ہے صاحب, یہ پیسے فلاں تاریخ کو اس کو دیے گئے, اتنے آئے, اتنا خزانے میں آئے, اتنے خزانے میں گئے, یہ تاریخ. ایک تاریخ کو لکھا ہے, وزیر لکھتا ہے کہ میں نے اپنی تنخواہ میں سے پیشگی کچھ روپئے لے لیے. میری جو تنخواہ ہے اتنے ہزار درہم تھی, اس میں سے اتنی تنخواہ میں سے میں نے اپنی ایڈوانس لے لیا ہے. اور اگلے نے کہا بس رک جاؤ. نہیں رکو, اب وزیر یہ بتاؤ کہ یہ تم نے پیشگی تنخواہ کیوں لی, کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ تم کو خزانے سے اپنی ایڈوانس میں پیشگی تنخواہ لینی پڑی. بولے سرکار اس رات پانی بہت آ رہا تھا, میرے گھر کی پچھلی دیوار گر گئی, اور وہ کمرہ میرے بچوں کے سونے کا کمرہ تھا. پانی گھر میں آیا, بچے سو نہیں سک رہے تھے, پانی گھر میں بھر گیا. ضرورت تھی کہ فوراً رات ہی میں دیوار تعمیر کی جائے تاکہ پانی آنا رک جائے, بچے آرام سے سو سکیں. میں رات میں مزدور کی تلاش میں نکلا, امید کم تھی لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ ایک مزدور مل گیا. اور اس نے کہا میں دیوار درست کر دوں گا, مزدوری میں 1 روپیہ لوں گا. میں نے قبول کیا. آیا اتفاق سے اس وقت پیسہ میرے پاس کچھ نہیں تھا, میں خزانے میں آیا, اپنی کچھ تنخواہ سے پیشگی لیا, 1 روپیہ اس مزدور کو دیا. اس نے راتوں رات وہ دیوار کھڑی کی, اندھیرے میں بارش میں بھیگتا رہا, دیوار کھڑی کرتا رہا. حضور وہ اس کی وجہ سے مجھے لینا پڑا. اورنگزیب اب ملا جیون سے کہتے حضور وہ مزدور جو اس کی دیوار بنا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں, میں فقیر تھا. یہ وہ 1 روپیہ. اور یہ سب اتنے پائے کے بزرگ ہونے کے بعد بھی خوف الہی میں لرزتے تھے یہ لوگ. آج کل تو جنت ٹکٹوں کی طرح بٹ رہی ہے. جنت تو اپنے باپ کی سمجھ لی ہے لوگوں نے, جس کو چاہو بانٹ دو, ہم سے قریب ہو جاؤ جنت میں قریب ہو جائیں گے. اچھوں کی ہوا گل ہوں گی. چچا جان کیوں الو بنا رہے ہو قوم کو یار. وہ جگہ تو وہ ہے کہ حضرت خلیل, آپ نے شعر سنا اعلیٰ حضرت کا, کبھی پوچھا کسی عالم سے کہ بھائی اعلیٰ حضرت نے شعر کیوں لکھ دیا, کیوں لکھا بھائی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, کیا پس منظر ہے. کبھی کسی عالم نے بتایا شفاعت کب ہوں گی. پیروں کی کیا حیثیت ہے جی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, امت جائیں گی حضرت آدم کے پاس, آئے آدم شفاعت کیجئے, اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری نفسی 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 نفسی. آج ہمیں اپنی پڑی ہے, کسی اور کے پاس جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام. پیر صاحب بول رہے میرے سے قریب ہو جاؤ جنت میں قریب ہو جائیں گے. اچھا صاحب اتنے پہنچے بھی ہو آپ. شیش علیہ السلام کے پاس جائیں گے, اذهبوا الى غیری. نوح علیہ السلام کے پاس, اذهبوا الى غیری. ادریس علیہ السلام کے پاس, اذهبوا الى غیری. الیاس علیہ السلام. ہر نبی 1,24,000 پیغمبر, ایک پیغمبر نہیں, 2 پیغمبر نہیں, 1,24,000 کم و بیش سب کہہ رہے آج ہمیں اپنی پڑی بھی ہے, اذهبوا الى غیری. حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اذهبوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ رسول اللہ کے پاس, آج یہ منصب صرف سرکار کے لیے. جب امت جائیں گی حضور شفاعت کیجئے. یہ روایت آپ کو کوئی مولانا نہیں سناتے. ایسا لگتا ہے بس یہ گئی امت, یہ ہو گئی شفاعت. ٹرین کے ٹکٹ سے آسان سمجھ لیا. جی نہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی اشرۃ العلامات میں فرماتے ہیں, 2 روایتیں نقل کر رہے ہیں. اس کو اعلیٰ حضرت نے بھی فتح رضویہ میں ذکر کیا اور بڑی تشریح کی ہے کہ شفاعت کا پھر مطلب کیا ہوتا ہے. موضوع شفاعت نہیں ہے, اس کو میں اتنا لمبا نہیں کر رہا ہوں. کسی موقع پہ پھر اعلیٰ حضرت کی تشریحات پہ بات کروں گا. وہ موضوع کبھی راحت تو, یا پھر آپ علماء سے جائیں پوچھیں بھائی فتح رضویہ میں وہ کہاں, شفاعت مصطفیٰ رسالہ بھی ہے, اس میں بھی ذکر کیا ہے. 2 روایت یہ ہے کہ آقا سجدے میں جائیں گے. شاہ عبدالحق فرماتے پہلی روایت یہ ہے کہ پوری دنیا کے مدت کے برابر آپ کا وہ سجدہ ہوگا. اور جب تک کہاں ہوں گے گناہگار؟ جہنم میں. سرکار سجدے میں ہوں گے, مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے, مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے, رب حبلی امتی رب حبلی امتی. اور دوسری روایت 50,000 سال تک آپ سجدے میں ہوں گے. 50,000 سال تک تو آپ کو جہنم میں رہنا ہے. اور اتنا حوصلہ ہے تو ایک ہی دن آگ میں رہ کے دکھا دو آپ دنیا کی. ایک دن میں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گے, رہ بھی نہیں پاؤں گے. پھر حکم ہوگا محبوب سر اٹھاؤ, مانگو دیا جائے گا, کہو قبول کیا جائے گا.
سرکار کہتے پھر میں شفاعت کے لیے اذن لوں گا اور پھر اعلان کروں گا. فرشتے اعلان کریں گے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اذن مل گیا. اسی کو سورہ آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کر سکے. تو سب سے پہلے کون آئے گا شفاعت کے لیے معلوم ہے آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام. عرض کریں گے اے ابنی اے میرے بیٹے میں تیرا جد ہوں, سب سے پہلے میری شفاعت کر, سب سے پہلے میری. کون کہہ رہا ہے؟ اعلی حضرت کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. خلیل کو رسول کی حاجت ہے. اور پیر صاحب بولتے ہم چلا لیں گے اپنی. آپ کا نمبر بہت بعد میں ہے. یہ میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ پیر علماء شفاعت نہیں کریں گے, لیکن بھیا کب آپ تو ایسا بتا رہے ہیں داڑھی منڈے پیر مریدوں کو, ڈیفالٹر مریدوں کو کہ بیٹا بس ہم کو 1-1 لاکھ کے نذرانے دیتے رہو ہم جنت پہنچا دیں گے تم کو بیٹا. تو یہ جو بکواسات ہو رہی ہے نا اس کا میں مخالف ہوں, اور اس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ زن زر دولت سبھی کچھ نذرانے میں ہے, ساری دنیا کا مزہ پیر بن جانے میں.